روشن مستقبل کی ثبوت تو ہوتا نہیں ہے، صرف یہ تسلیم ہی ہوتا ہے مستقبل روشن۔ ویسے ایک بات یاد رکھنے والی ہے، گنتی کی باتیں اگر یاد رکھ لینا آپ کی بات سمجھے گا۔ کوئی ایسا دور زندگی میں نہیں آئے گا کہ اچھائی کے راستہ بند ہو جائے کیا برائی کے راستہ بند ہو جائے۔ تو اچھے آدمی کے لیے اچھا راستہ ہر وقت اویلیبل ہوگا، برے آدمی کے لیے برا راستہ اویلیبل ہو سکتا ہے اور برائی کا راستہ بند بھی ہو سکتا ہے اگر نیکی چاہے تو، لیکن نیکی کا راستہ بند نہیں ہے۔ نمبر 1، جن لوگوں نے فیصلہ کر لیا رضوان انصار اللہ، ہم اللہ کے معاون ہیں، ہاں کیا خادم ہیں، ان لوگوں کا راستہ روک نہیں۔ ایک بات تو یہ کہ گویا کہ نیک آدمی کا مستقبل کبھی تاریخ ہو نہیں سکتا، کیا دنیا میں سورج چلا ہی جائے، نیک آدمی کی رات بھی نیک، نیک آدمی کا دن بھی نیک، یا نیک آدمی کی رات بھی روشن، نیک آدمی کا دن بھی روشن، بلکہ رات دن سے زیادہ روشن۔ تاریکی کے زمانے میں جگنو زیادہ روشنی دے گا، تو نیکی ہی روشنی ہے، اس کو فردر روشنی کی ضرورت ہی نہیں، یا حالات کی سازگاریت کی ضرورت ہی نہیں۔ حالات ان لوگوں کے لیے ہوتے ہیں جو لوگ نیک گروپ میں شامل ہوتے ہیں لیکن نیک نہیں ہوتے، مطلب نیک کہ میں فلاں گروپ میں شامل ہونا چاہتا ہوں، اس کا گروپ کے حالات پتہ نہیں کیا ہے، اسی شاید میری نیکی مسدود ہو جائے۔ انفرادی طور پر نیکی مسدود نہیں ہوتی، مطلب ایک سوچ آتی ہے کہ آپ کو مسلح بچھانے کی جگہ کو نہیں ملے تو پھر آپ دل میں بچھا دو، کیونکہ اللہ نہ ویزیبل ہے، شکر کرو نظر تو آتا نہیں ہے، نہ اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے۔ میں نے پہلے بتایا کہ آپ کے خیال کے ساتھ اللہ کا خیال ہی اللہ ہوتا ہے، اللہ کا خیال بند ہو جائے حالات سے، میرا خیال ہے کسی کے ساتھ ایسا نہیں ہوا آج تک، واقع میں جہاز الہی نہیں بنتی۔ کوئی مر جائے تو پتہ کیا کہتے ہیں، اللہ کی مرضی ہوگی، کوئی کہے گا صحت خراب ہوگی، یہ ہوگی، مرضی ہوگی، اور اس کو اللہ کے پاس پہنچا دیتے ہیں۔ اللہ کی حد قبرستان سے شروع ہوتی ہے، اللہ کے علاقہ کہاں شروع ہوتا ہے؟ قبرستان۔ تو اللہ کا علاقہ تو کبھی ختم نہیں ہوتا، دنیا کے علاقے ختم ہو گئے، انڈیا ختم ہو جائے گا، یہ ختم ہو جائے گا، اللہ کا علاقہ ختم نہیں ہوگا۔ ہندو کے دور میں بھی ختم نہیں ہوگا، کافروں کے زمانے میں بھی ختم نہیں ہوگا۔ لہذا نیک انسانوں کے لیے، مومن کے لیے روشن مستقبل ہے یاد الہی۔ یاد الہی محدود زندگی کے اندر آپ کو چاہیے، اس کے لیے یہ شرط نہیں کرنا کیونکہ اللہ لامحدود ہے، مجھے لامحدود زندگی ہو تو پھر میں یاد کروں، نہیں، محدود زندگی میں پیغمبر اپنی پیغمبری دور پورا کر گئے علیہ السلام، اور جو پیغام لانے والے اپنا پیغام پورا دے گئے، نبی ہو گئے اور بلی ہو گئے، زندگی اتنی مختصر رہی۔ میرا خیال ہے کہ کسی ولی کی تعریف میں یہ نہیں ہو سکتا کہ ہی lived a long life، وہ ولی تھے، وہ تو 90 سال رہے۔ ولایت کا ثبوت نہیں ہے، آپ بات ولایت کا ثبوت کیا ہے کہ مختصر زندگی جتنی بھی ہے اس کے اندر ان میں کسی زمانے میں یاد الہی سے غافل نہیں پایا، کسی زمانے میں اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں دیکھا، کسی زمانے میں اور رخ ان کا غلط نہیں ہوا۔ یہ تو نہیں دیکھا آپ نے کہ بھائی وہ زمانے جو ہیں کون سے تھے، دوپہر کا زمانہ تھا کہ رات کا زمانہ تھا کہ مساعد تھا کہ باہر تھا۔ اللہ والا جو ہے وہ اللہ والا رہتا ہے، کیونکہ اللہ اس کے خیال کے ساتھ کہ خیال جو ہے وہ قائم رکھتے ہوئے تو اللہ مکمل ہے آپ کے ساتھ، اور اللہ کے ساتھ مشاہدوں کی حد کہاں شروع ہوتی ہے؟ مرنے سے۔ اس لیے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ میں زندگی میں دیکھنا چاہتا ہوں، وہ کہتے ہیں زندگی میں مر جائیں، آپ تو یہی ہے نا، تو بتاتے ہیں بھائی قبرستان سے شروع ہوگی حد، کہہ رہے میں قبرستان میں نہیں مانتا، مجھے اب بھی چاہیے تھا، کہہ رہے میری طریقہ ہے تو زندگی سے مر جائے، کہہ رہے زندگی میں کیسے مر سکتے ہیں، بتا دیجیے، مرنے کے بعد کیا ہوتا ہے؟ مرنے کے بعد نہ رشتے داروں کے وزٹ کیا جاتا ہے،
نہ دعوت قبول ہوتی ہے، نہ الیکشن کمپین ہوتی ہے، نہ تقریر ہوتی ہے. زندگی میں الیکشن کمپین بند کر دو، تقریریں بند کر دو، رشتے داروں کے پاس جانا بند کر دو. ایک خیال میں مرنے والا پڑا ہوا ہے، تم بھی ایک خیال میں پڑ جاؤ. کہتا کھانے پینے کا اس کو فکر نہیں ہوتا، تم بھی کھانے پینے کا فکر نہیں کرو. کہتے کھانے پینے کا فکر نہیں کرتے مارے جائیں. کہتے مار تو کھا لے گئے آپ کیا مرنا آپ نے، یعنی کہ مرنے کا تو آپ نے نام لایا. تو لہٰذا مرنے سے پہلے مرنے کا فارمولہ یہ تھا کہ یہ اللہ کی حادث چھوڑی جاتی ہے. جب تک پوری بات نہ پتہ چلے نا بندہ پریشان رہتا ہے. وہ کہیں میں کھاؤں گا کیسے. اب یہ یاد رکھنا چاہیے کہ طاقت جو ہے یہ کھانے سے نہیں ہے، طاقت حکم سے ہے. کھا کھا کے لوگ کمزور ہو گئے، کھا کھا کے مر گئے. طاقت بہرحال جو ہے اس کے امر سے ہے. کون سا امر ہوتا ہے کہ کھانا طاقت بن جاتا ہے، یہ اس کو پتا ہے. تو لہذا جب قادر مان لو اس کو، قادر سے محبت قدرت کا جلوہ ہے. اب قدرت کا جلوہ دیکھنا ہے کہ حالات کی آپ نے جلوے دیکھنے ہیں. یہ ایک پوائنٹ یاد رکھنے والا. کون سا پوائنٹ ہے کہ قدرت کا جلوہ دیکھنے والے حالات کی زد میں نہیں ہوتے. حالات کیا ہے، حالات کا پھیرا ہے، آیا ہے، گیا ہے، پتہ نہیں کیا ہے. اگر آپ کو خوشی دے دی جائے اور آپ کا محبوب کوئی عزیز دنیا دار انسان، چل دوست ہی لے لو، بہت پیارا دوست ہے، کہتے آپ کو 50,000 روپے دے دیتے ہیں تو دوست آپ کا ہم مار دیتے ہیں، آپ کیا کہو گے؟ نہیں، جتائی قبول نہیں ہے. حالانکہ آپ گلا کر رہے تھے پیسہ کون نہیں آپ کے پاس، پیسہ ہم آپ کو دیتے. آپ کے بچے ہی لے جاؤ خدا نخواستہ، تھی 2 کروڑ روپے لے لو. کہتے ہیں جی 2 کروڑ ہمیں بچے چاہیے. مطلب یہ کیا کہ محبت کی بقا چاہیے، حالات کی فراوانی نہیں چاہیے. تو اللہ سے کہ محبت ہو جائے بس تمہیں چاہیے کیا؟ کون سے حالات مانگتے ہو یہ محبت دے کر؟ اور محبت کے لیے کون سے وسیلے ضروری ہیں؟ آپ بولو کہ محبت کے لیے جو ہے نا پیسے ہونے چاہیے. اللہ سے محبت کے لیے چٹے کپڑے ہونے چاہیے، کالی سلواریں ہونی چاہیے، پیلا یہ ہونا چاہیے؟ نہیں. آپ کیا کہتے ہیں؟ محبت اس کی مہربانی ہے، اور محبت وہ کرا دے تو محبت ہونی چاہیے. اس کے لیے حالات کی بات نہیں ہے. اب جو شخص حالات سے شروع کرتا ہے محبت کو، وہ تو پہلے معروف ہو گیا، کیونکہ محبت نے تو حالات سے آپ کو غافل کرنا تھا. اور آپ حالات لے کے محبت کرنے چلے ہیں. ہم اللہ سے محبت کرنے چلے ہیں، پہلے قابو کرو. پیسے آپ نے ہے کہ نہیں جیب میں؟ کہتے ہیں ہاتھ میں رکھو، کیونکہ اللہ کی طرف جانے والے آپ تو پیسے ہاتھ سے گم ہو جاتے ہیں. تو پھر تم اللہ کے پاس کبھی نہیں. اللہ کے پاس جانے والا جو ہے حالات کو تو چھوڑ کے گیا. حالات کا گلہ کہاں پر ہے؟ جب اللہ کی یاد سے غافل ہو. یہ حالات کسے مانا آپ نے؟ اللہ کو، اللہ کے پاس. اس نے کار ہی الٹا پلٹا کر دیا تو پھر کار ٹھیک ہو گیا نا. جب اس نے کیا ہے تو ٹھیک ہے، اور جو تم نے کیا وہ غلط ہو سکتا ہے. لہٰذا کارساز جب اللہ کو مانو تو اسی کو کارسازی کرنے دو. تم اس کی طرف چلتے جاؤ، راضی ہوتا ہے. چالا ٹھیک ہے، مستقبل ٹھیک ہے. مستقبل کس کا ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. اچھے کا مستقبل اچھا ہوتا ہے اور برے کا مستقبل برا ہوتا ہے. یہی تو ہمارا ایمان کا آغاز ہوا کہ کافروں نے کہا کہ دیکھو ہم امیر لوگ ہیں، آپ لوگ ہمارے راستے میں چلو، ہم آپ کو مال دیتے ہیں. آپ نے فرمایا کہ ایک ہاتھ پر سونا رکھ کر پہاڑ رکھ دو، تو چاندی کے پہاڑ رکھ دو، تو سورج رکھ دو، تو ستارے رکھ دو، تو چاند رکھ دو. یہ تو ہو نہیں سکتا کہ ہم چھوڑیں، کیونکہ ہم تم اپنے کار کی بات کر رہے ہو. کار کی بات ہے، میں کیا کر رہے ہیں؟ ہم تو کار ساتھ کی بات میں جا رہے ہیں. وہاں ہمیں اس بات کی ضرورت نہیں کہ اس کے سال میں رکھے. لہٰذا اللہ کی محبت جو ہے جس سال میں رکھے راضی رہنے کا نام ہے، گلے کا نام ہی نہیں ہے. آپ بات سمجھے؟ کیا سمجھے؟ تو پھر تو راضی ہے. اب وہ کہتے ہیں خطرہ ہو گیا جی. ہاں اب کیا نام ہے؟ نیم طاہر. آپ ادھر آ گیا کیا کرے المیاں جس حال میں رکھے سزا. تو خطرہ کو بولیے. خطرہ صرف ایک چیز کا ہوتا ہے کہ اللہ کی یاد سے میں غافل نہ ہو جاؤں. جو غافل نہیں ہے وہ حالات کی یاد میں ہے، جو یاد میں ہے اس کے حالات پورے ہو گئے. یہ ایک بات. دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ جب یہ دیکھا جائے ایک ایسا وقت اپنے خیال میں ایک ایسا وقت میرے اندازے میں آ رہا ہے جس سے اسلام ختم ہو جائے.
اگر یہ تمہیں سمجھ آ جائے کہ اسلام ختم ہونے کے قریب آ گیا تو سمجھو ختم نہیں ہوگا، تو ختم ہوتے ہونے نہیں دینا۔ بڑے بڑے بدے واقعات ہوئے کہ 2 آدمی رہ گئے کل اسلام کے لشکر کے، اب اس کے بعد اسلام ختم ہو جائے گا، نہیں ہوا۔ میں نے آپ کو پہلے مثال بتائی کہ جب بندے میں غار میں حضور پاک تشریف رکھتے تھے تو عین اسی مقام پر پہنچ گیا قافلہ جو آپ کی کلاس میں آیا تھا، تو ایک مکڑی کے جالے نے سارا کھیل بنا دیا۔ اگر مطلب وہی خدا نہ خاص مطلب ملاقات ہو جاتی تو اسلام ختم ہو جاتا۔ اسلام ختم نہیں ہو سکتا، کہیں مکڑی کا جالا آ جاتا ہے، کہیں کوئی اور واقع ہو جاتا ہے، کہیں کوئی اور واقع ہو جاتا ہے، ختم ہوتا ہے تو کب کا ہو چکا ہوتا ہے، ختم ہوتا ہے کب کا ہو چکا ہوتا ہے، تو وہ ختم نہیں ہوا نہ ختم اس نے کیا۔ لہٰذا یہ بات ثابت ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے اسلام کو ختم نہیں کرنا، تو مسلمان ختم کہاں سے ہوگا؟ مسلمان کا کام ہے اگر عقیدے کے ساتھ اس کی موت ہے تو شہادت ہے، عقیدے کے علاوہ موت ہے تو مسلمان ہی نہیں ہے، لہٰذا مسلمان تو مرتا نہیں، مسلمان تو مسلمان نہیں۔ ایک بات۔ دوسرا، جب آپ کو یہ سمجھ آ جائے کہ اب دشمن کا لشکر مسلمانوں سے ہٹ کے اب کعبے کی طرف حملہ کرنے جا رہا ہے تو پھر آرام سے بڑھنا، اب تماشا دیکھنا، کہتے لگے گا ہمیں پتہ ہے اللہ میاں نے آپ کا کھیل کرنا ہے، مقصد یہ کہ اب ہمارا کھیل ختم ہو گیا۔ اب تم اسلام کی طاقت کو دیکھو کہ اسلام کی کیا طاقت، مسلمانوں کی طاقت تو دیکھی تمہیں، اب اسلام کی طاقت دیکھو کہ اسلام کی کیا طاقت ہے۔ اگر تمہیں یقین ہے تو جلوہ تمہیں نظر آئے گا، ضرور آئے گا۔ یہ بات میں نے آپ کو پہلے لکھ کے ساتھ بتائی تھی کہ اگر تو چھت گرنے لگے اب بھاگ جاؤ، کیا کہا تھا؟ بھاگ جاؤ۔ جب آسمان گرنے لگے تو ٹھہر جاؤ۔ جب آسمان گرتے ہوئے نظر آ رہا ہے کہ اب تو یہ انتہا ہوگی، خانہ کعبہ کے قریب دشمن کی طاقتیں پہنچ گئی ہیں، تو اب ٹھہر جاؤ، اب بھاگنے کو ضرورت نہیں۔ ٹھیک ہے جی، ہماری چابیاں ہمارے حوالے کرو، اونٹ ہمارے حوالے کرو، کعبہ جانے تو کعبہ جانے واپس جانے، تو پھر یہ اپنا اللہ کرتے جاؤ، تو دیکھو تو ہوتا کیا ہے۔ اس لیے مستقبل جو ہے کبھی تاریخ نہیں ہوتا، مستقبل روشن ہی ہے۔ مسلمان کے پاس آئے خطرہ تو مسلمان دونوں باتیں جانتا ہے، خطرہ ٹالنا بھی جانتا ہے، شہید ہونا بھی جانتا ہے، مستقبل پھر روشن ہے۔ اگر اسلام کے پاس خطرہ چلا جائے تو اسلام ہر صورت میں جانتا ہے کہ اسلام مالک کا نام ہے، کس کا نام ہے؟ تو آپ کیا خطرہ ہے؟ دوسرا مستقبل جی حالات کا مستقبل خراب ہے، جس طرح حالات کا مستقبل جب تک مستقبل نہ آئے تب تک تم نہیں کہہ سکتے۔ اب یہاں ایک فلسفے کی بات کہ 2 اندازے ہوتے ہیں، ایک پیسو یا نیگیٹو یا پیسیمسٹ، تاریخ کل تو بالکل تباہی ہو جائے گی، ایک یہ کہ تباہی نہیں ہوگی، دونوں جھوٹی باتیں، کیونکہ کل آیا نہیں ابھی۔ لیکن وہ آدمی جو تاریخ پہلو میں رہتا ہے وہ آنے سے پہلے ہی مر گیا، پریشان ہو گیا، کہتا ہے کل کسی آدمی کو بتا دوں، حالانکہ سب کو پتا ہے، ہر ایک کو پتا ہے، کیا پتا ہے کہ موت آئے، اس پہ شک ہے کوئی؟ پکی بات ہے۔ کسی آدمی کو بتا دو کہ تیری موت 3.25 مہینے کے بعد آ رہی ہے، تو پڑھ کے بتاؤ، وہ آج ہی مرتا چل جائے، بات ہے نا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ایک احسان کیا ہے انسانوں پر کہ اس نے مستقبل کو مخفی رکھا ہے۔ جس طرح بکرا نہیں دیکھتے آپ قربانی کا، چھری سے پہلے کھاتا پیتا ہے، کھاتا پیتا ہے، کچھ کو پتہ نہیں ہے۔ تو انسان کو کچھ پتہ نہیں ہوا تھا کہ آنے والے حالات کیا ہیں، آنے والا آئے گا تو پھر دیکھا جائے گا۔ کہتا آپ آنے والے حالات جانتے ہیں؟ کہتا ہے ابھی تو جانے والوں سے فرصت نہیں مل رہی۔ تو آنے والے کی پریشانی یہ ہے، مستقبل کے بارے میں اس وقت غور کرو جب تم اللہ کی رحمت پر بھروسہ کرنا جانتے ہو، ورنہ غور نہ کرنا، ایمان چلا جائے گا۔ فکر میرا یاد ہے کیا کروں، اللہ کی رحمت کا بھروسہ کرنا جانتے ہو، ورنہ میرے کو ایمان چلا جائے گا۔ کل کر مجھے سورج نکلتا نظر نہیں آ رہا، ایمان تو یہ نکل گئی، کل مشکل ہی سورج نکل رہی، کل کس طرح نکل سکتا ہے، کل تو جمعہ ہے، جمعے کو سورج کیسے نکلتا ہے؟ وہ جی پہلے نکلتا اب نہیں نکل سکتا، دیکھیے اب تو بدلے الیکشن ہونے والا ہے،
الیکشن ہونے والا ہے، کیا چلے، آپ دوبارہ ایمان چلے جا رہے ہیں، وہ بس الیکشن ہوتے رہتے ہیں اور سورج نکلتے ہی رہتا ہے، آپ کفر کی جلغاریں ہوتی رہتی ہیں اور ایمان سرفراز رہتا ہی ہے، بلکہ جتنا کفر زیادہ ہوگا اتنا ہی ایمان زیادہ افروز ہوگا. یک دو چکن زیادہ کن کیسوے تاب دارا، یک دو چکن زیادہ کن کا مطلب یہ ہے کہ فرصت کشمکش مدے یہ دل بے قرار رہا. یک دو چکن زیادہ کن کیسوے تاب دارا، کہتے کوئی مشکلات زیادہ آ کر تاکہ ذرا ہمیں کچھ جاگنے کا موقع ملے. ابھی تو کوئی ہے مشکلات. کہتے بابا جی آپ کو فکر محسوس ہوا خطرہ آ رہا ہے؟ کہتے اگر خطرہ محسوس ہوتا ہے تو پھر میں جاگتا ہے. ابھی بھی کوئی بات نہیں، روز دلی دور آتا اس کے لیے خطرہ نہیں ہے، کیونکہ خطرہ ہے تو پھر وہ خود ہی چال لے گا. ایک دوسری بات. تیسرا طریقہ، اگر تم سے کوئی انسان زیادہ مرتبے والے اور زیادہ جاننے والے جب مطمئن بیٹھے ہوں تو تمہیں کالا ہونے کی ضرورت ہی نہیں. میرے کالا کس بات؟ ابا حضور تشریف فرما ہے کہ پتر حضور کا پریشان ہو رہے ہیں، کیوں وجہ کو یاد رکھتا ہے اپنا ناشتہ کرو، آپ کھانا کھاؤ، تیرے یہ ڈیوٹی ہے کہ تمہیں کھانا کھاؤ، تجھے اپنا انتظامات کرو. لوگ دشمن قریب آتے ہیں آرام سے، یہ دشمن نہیں ہوتا، دشمن تو اور ہے. اس کو تو ہم مطلب اشارے کی بات ہے. اور پھر وہ دلی تک پہنچا کوئی مطلب جس کے بارے میں کہا تھا کہ روز دلی دور ہے، اس کے لیے دلی دور ہے، وہ پھر نہیں پہنچ نہیں دیتا. تو یہ ہے جہاں وہ جاننے والے ہوں تو وہاں نہ جاننے والے کو پریشان ہونے کا نجائز آ کے وہ نہیں پہنچا کہ آپ کا زیادہ پریشان ہو. ڈاکٹر کہتا ہے کہ یہ مرض ہے ٹھیک ہو رہا ہے، تو وہ مریض کو دیکھنے والے کہتے ہیں یہ ڈاکٹر کے ڈاکٹر پر اعتماد نہیں. مستقبل کو جاننے والے اگر یہ کہتے ہیں کہ مستقبل روشن ہے، فکر روشن ہے. بچے کو دیکھ کے بتا دیا کہ یہ بچہ بڑے روشن ستارے والا ہے، تو بچے کو ستارے تک پہنچنا ہے، دیکھنے والے پہلے بتا دیا کہ یہ روشن ستارہ ہے، یہ بہتر بچہ ہے، یہ طاقتور بچہ ہے، یہ بڑا ہو کے بڑا ہوگا. اب بچہ کہتا ہے میں تو نہیں ہوں، آپ کیسے کہہ رہے ہیں؟ وہ بڑا ہوگا تو پتہ چلے گا نا کہ اس سے کیا ہونا ہے. دو باتیں، تین باتیں کی چار باتیں، پانچ ہو گئی. میں کہہ رہا پانچ تو بتا دے تو پھر پکڑ لے بات. اور آپ دیکھو کبھی یوں سمجھو کہ انسان، چکائی تو سن رہے میری بات، آپ یوں سمجھو کہ انسان ایک مشین ہے. فرض کرو اس مشین کے اندر ایک پرزہ ایسا ہے، فرض کر لیں مثال کے طور پر، اگر اس کو ذرا ٹچ کر دیا جائے تو بندہ بدل جائے. اسے دل کہہ لو کہ ایک بادشاہ خوش باش زندگی گزار رہا ہے، دل پہ اثر ہوا، اس نے بادشاہی چھوڑ دی. ایسا ہو سکتا ہے؟ ایک انسان بڑا غصے والا اور ایک واقعہ اس کے ساتھ ایسا ہو گیا کہتے ہیں اس کے بعد پھر میں مری گیا، دل ٹوٹی گیا. کہتے ہیں جب سے میں نے یہ دیکھا کہ دوست کے ہاتھ میں خنجر تھا پھر میرا اعتبار ہی اٹھ گیا، اس کے بعد پھر کچھ بھی نہیں رہ گیا. ایسا ہوتا ہے چکائی صاحب؟ ہوتا ہے. تو گویا کہ اگر آپ جو بفر سے محال اللہ کا ایسا ہو، اسی طرح وہ پوزا کو ٹچ کر دیا جائے تو کافر مومن ہو جاتا ہے. آپ پوزا نمبر 2 ٹچ ہو گیا نصیب کا، اس کی نصیب کی اس کا ٹچ کر دیا اور جو کافر تھا وہ مومن ہونا شروع ہو گیا. کہتے اس کے بعد پھر ایمان میرا شروع ہو، وہ فلاں آدمی نے کیا بات کی میرے کان میں، تو پھر میری بات سمجھ آتی. مقصد یہ ہے کہ زندگی کے اندر لاجیکل سیکوینس یا تسلسل حالات کے علاوہ بھی کچھ واقعات ہیں جو حالات کے تسلسل بدل دیتے ہیں. کہ انسان کدھر جا رہا تھا اور میں کہاں جا نکلا، مطلب میں بے خیال ہوں نمی اعظم کو جا رہا، یعنی کہ کہیں سے کہیں یہ نکل جاتا ہے تو اندر کو پورا بن جاتا ہے. فرض کرو آپ کے اندر ایسا پورا بدل دیا جائے کہ آپ کسی طریقے سے مکمل سچے ہو جائیں. کوشش کی بات نہیں کر رہا کہ کوشش کرو سچا ہونے کی، نہ ہونے کی، اس کو چھوڑ دو. اب کوئی ایسی مشین جاتا ہے کوئی پردہ لگا دیا جائے کہ آپ مکمل سچے ہو جائیں، مکمل. اور پھر آپ اپنے آپ کو سب سے پہلے دیکھیں تو آپ کو اپنے اندر جو باتیں نظر آئیں گی اس کا تو دھارا کون کرے.
جب قیامت کا وقت ہوگا یا حساب کتاب کا وقت ہوگا، اللہ نے سب سے پہلے کیا کام کرنا ہے کہ وہ تمہیں خود ہی سچا کر دے گا. کیا کر دے گا؟ سچا کر دے گا. اب تمہارے سامنے تمہارے اعمال میں رکھ دے گا. بتاؤ کیا ہے؟ آپ کہیں گے جھوٹا ہے. آپ تو آپ ڈیپینڈ کرتے ہیں نا اپنے آپ کو. پھر آپ کیا بن جاؤ گے؟ وٹنس فار پروسیکیوشن. جھوٹا ہے. کہتا مطلب کیا تھا؟ کہتا بکواس میں جوتی چڑھانے گیا تھا. کہتا یہ تو حج کرنے گیا تھا. کہتا مانگ خریدنے گیا تھا. کون گئے؟ آپ کہہ رہے ہیں جھوٹ کے زمانے کا دفاع سچ کے زمانے میں پروسیکیوشن ہو جاتا. اب آپ ہی پکڑ لو گے اپنے آپ کو. اس کا ایک عام حالات میں اس کو ضمیر بولتے ہیں، تو خاص زمانے میں اس کو فضل بولتے ہیں. تو یہ نقطہ کیا ہوا؟ اگر اللہ کا فضل ہو جائے تمہارے اوپر اور تمہیں اللہ سچا بنا دے تو سب سے زیادہ خطرناک انسان تمہیں اپنی آپ نظر آئے اور تم کو دکھوائی دینے لگ جاؤ گے انشاءاللہ یہ تو جھوٹا بندہ ہے. تو اس وقت تو کوئی نہیں، سچ ہی سچ ہے. بندہ تو ہے کوئی نہیں. بندے میں سب کے ساتھ بندے میں سارا ہی جھوٹ ہے. زور سے کام کیا سارا غلط تھا. وہ آپ ہی بولتا جا رہا ہے اپنے خلاف. ہاں اپنے خلاف، کیونکہ جھوٹے کے خلاف سچا بول رہا ہے. سچا بھی آپ، جھوٹے بھی آپ ہی تھے. اب آپ کا سچا ذات ہے، سچی ذات ہے، اگر وہ کبھی فوقیت میں آ جائے، الیکشن بغیر ہی کامیاب ہو جائے، تو وہ آپ کو آگ رکھ دے گی. تو دنیا میں ہونے والے واقعات اتنے دور چلے جائیں گے کہ آپ اس کی ضرورت نہیں ہوگی. تو کتنا نقطہ ہو گیا؟ 5 بار. مستقبل کی پریشانی کے بارے میں بات کر رہا ہوں. نمبر 1 تو جو آیا نہیں اس کے بارے میں پریشان کیوں ہو؟ کہتا آپ آنے والے حالات جانتے ہو؟ کہتا نہیں، میرے جانے والوں سے فرصت نہیں ملی ہے. آپ وہ دیکھو جو آپ کر چکے ہو. دوسرا، جب کبھی آپ سے زیادہ جاننے والے لوگ موجود ہوں اور خاموش ہو، اس وقت کم جاننے والے کو شور مچانے کا حق نہیں ہے. کہتے جہاں وہ علی جا بیٹھے ہوئے ہیں، جب وہ بیٹھے ہوئے ہیں، جب وہ بیٹھے ہوئے ہیں، جب ڈاکٹر خاموش ہے تو کبھی وہ نہیں کہتے لگا رہی ہے. ایک بات جاننے والا چپ ہو جائے تو لا علم یا بے علم کو بولنے کی حق نہیں. دانا کی محفل میں کم از کم خاموشی کی جاتی ہے. ایک بات. دوسرا، مومن کے لیے مستقبل حالات کا نام نہیں ہے. مومن کے لیے مستقبل اور حال اور ماضی اللہ کے ساتھ وابستگی کا نام ہے. اللہ نکل گیا اگر آپ کی توجہ سے تو حالات کی اصلاح کر کہتے ہیں. اور اللہ کی شرح کہاں سے شروع ہو رہی ہے؟ اس کے علاقے کی یا آپ کے موت. اگر اس زندگی میں اللہ کی اصلاح چاہتے ہو تو موت کا ایکسپیرینس کر لو. موت کا ایکسپیرینس اللہ کے قرب کا ایک ایکسپیرینس ہے. کہتے ہیں نا، یہ بھی تقرب حق کا ایک قرب کا ایک دلیل ہے کہ زندگی میں ایک بڑی بچوں کی کہانی لکھی تھی کسی آدمی نے، آپ کو یاد ہوگا. ایک سارے اردو کی کتابوں میں آپ پڑھتے رہے، مائع اردو شدہ اردو پتہ کیا تھا کہ برس کی آخری رات تھی، کہانی جھوٹی ہوتی تھی. یاد ہے آپ کو؟ یاد نہیں ہے؟ ہاں یاد آ جائے گی. برس کی آخری رات تھی، سال کی آخری رات. ایک بوڑھا سر چکائے ہوئے سوچ رہا ہے، ویرانے میں بیٹھا ہے، ٹھنڈ رات میں بیٹھا ہوا ہے، سوچ رہا ہے کہ میں نے کون کون سے زمانہ یاد کیا، ماں باپ کی کم مزدوریاں کی ہیں اور تعلیم کی غفلتیں کی ہیں اور ناجائز تجاوزات کیے ہیں کردار کے اوپر. یہ کیا ناجائز تجاوزات ہوتے ہیں؟ کردار پر. اور کردار کی کردار خوشی کی ہے اور حالات خراب ہوئے، تباہیاں، بربادیاں، دھوکھا اپنے ساتھ، لوگوں کے ساتھ، ماں باپ کے ساتھ، حق تلفیاں مطلب ساری کرتے رہے ہیں اور سماج میں عزت کی خاطر ہم اپنے کردار کو مقصد کرتے رہے. چہرہ خراب کر دیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، بہت پریشانی ہے. خاص زندگی مجھے دوبارہ مل جاتی تو میں دوبارہ اچھی زندگی گزارتا. سارے واقعات یاد آئے، پریشان ہے، وہ رو رہا ہے. اتنے میں دیکھتا ہے ایک روشنی کی کرن آتی ہے. وہ روشنی سے کہتا ہے تاریخ رات ہے نا. وہ کہتا ہے تو روشنی کون ہے میری طرف بڑھتی چلی آ رہی ہے؟ اس نے کہا میرا نام ہے امید. ہم امید کہلاتے ہیں. ہمارا کام ہے اندھیرے میں روشنی کرنا. یہ جو اندھیرے میں تو مبتلا ہے تو ہماری بات غور سے سنتے رہ جائے گی. توبہ سے مسئلے حل ہو جاتے ہیں. ان کو توبہ سے مسئلے حل ہو جاتے ہیں. توبہ کی بوڑھے نے جب رات کیا دیکھتا ہے تو اس کا آواز آئی ماں کی. ابھی وہ سمجھائیے بیٹا اٹھو، چھوٹے بچے کا خواب، بیٹا اٹھو آج تو عید کا دن ہے، تو ابھی تک دیر سے اسی دن ہو ہی رہا ہے. بچہ سمجھا کہ او اگر میں نے زندگی کو غلط کر لیا تو وہ پھر وہی ہوگا.
مایوس برا بن جائے گا. بات ہے صحیح. تو گویا کہ مایوسیوں کے اندر امید کے زمانے فضل کا آمد ہے. اس لیے ایمان ہوتا کس لیے ہے؟ یہی تو وقت ہے ایمان کا. سارے مایوس ہوتے جا رہے ہیں, سارے چھوٹتے جا رہے ہیں, کفر کے اندر داخل ہوتے جا رہے ہیں, لوگ بڑے پریشان ہیں. وہ لوگ پریشان ہے تو نقلی ایمان پریشان ہے. اصلی ایمان کیا ہے پریشان ہے؟ کیونکہ موت سے ڈر رہا ہے. نہیں, موت سے نہیں ڈرتا, ایمان نہیں ڈرتا موت سے. کیونکہ موت تو اس کے بدلے پرکھنے والی شاعر ہے. موت مر جاتی ہے, بندہ زندہ رہتا ہے. تو موت مجھے مار دے گی اور ایک وقت کے بعد موت نے مر جانا, ہم نے زندہ ہو جانا, تو مجھے جھگڑا کے بعد الٹیمیٹلی تو میں ہی زندہ رہنا, میں ہی ہوں. سمجھے بات؟ تو ایک بات تو یہ ثبوت دیا کہ کبھی مایوس نہیں ہوتے. دوسرا, جب کبھی کسی جاننے والے کو اللہ تعالیٰ فضل کر دے کہ جناب یہ ہے واقعہ آنے والے زمانے کی بات, تو پھر وہ بتا سکتا ہے. ورنہ ہاں فیوچر مخفی رکھا, کیونکہ فیوچر آشکار ہو گیا ایک دفعہ پیغمبر پر, آشکار ہو گیا کہ اس بستی پر عذاب آنے والا ہے. آشکار روشن دیکھا ہوں عذاب آنے بتا دیا, عذاب آنے والا, عذاب نہیں آیا. وہ بڑا سخت پریشانی, پشیمانی اور واقعات اور یہ اور وہ, اور پھر آگے گزرتے گئے اور مطلب مچھلی کے پیٹ سے واقعات ہوئے. کیا ہوا؟ وہ فیوچر لگے دکھایا تھا. کیا ہوا؟ یہ دکھایا تھا درمیان میں توبہ کرنے والے, معافی مانگنے والے, دعائیں کرنے والے, ہزار واقعات ہوتے ہیں. کتنی بار تقدیر بدلتی ہے. مقدر جو ہے اتنی بار بدلتا ہے جتنی بار بندہ رجوع کرتا ہے. تو اٹل مقدر کیا ہے؟ اٹل مقدر تیرے رجوع کا نام ہے. ہاں, رجوع بدل گیا تو پھر حالات بدل گئے, تمہارا رجوع نہ بدلے. تو یہ سارے حالات جو ہے رجوع کے ٹیسٹر ہیں. اگر رجوع نہ بدلے تو تمہارا مستقبل کیا ہے, حال کیا ہے؟ ہم ایک ہی ہے. کبھی نہیں دیکھا غم والا آدمی جانے کے بعد مجھے کیسا موسم ہے, کہتے اسی غم کا موسم ہے. محبت والے سے پوچھو, اب کہتے اب اسی کی یاد ہے. 6 دن ہو گئے, کہتے 6000 سال ہو تو اسی کی یاد رہے گی. کہ وابستگی جو دنیائی کی بات کر رہا ہوں. اور اگر وابستگی حق ہو جائے تو پھر حالات کیا ہے, حالات کیا ہیں. تو الیکشن کیا ہے, تو غیر الیکشن کیا ہے, تو جھوٹی وابستگیاں ہیں, ووٹ کی محتاج ہیں, اور سچ جو ہے کسی کا محتاج نہیں ہے. اللہ اللہ دے خیر چل رہا. کہتے ہم جا رہے ہیں کامیابی کے ساتھ, جا رہے ہیں. کدھر جا رہے ہیں؟ اپنے الٹیمیٹ اینڈ کی طرف. اچھا رہ گئی ایک اور بات جو آپ کی سمجھ سے باہر ہے, غیر سیاسی بات ہے. ملک یا نہ ملک, مالک کیا ہے؟ ملک یا نہ ملک, مالک کا. چاہے تو ایک آدمی کے ذریعے قوموں کو بدل دے, اور چاہے تو 100,000 لیڈر کی وجہ سے قوم گمراہ ہو جائے. ایک امام لفظ ہوتا ہے, کیا ہوتا ہے؟ ایک امام قوم کو فلاح دے گے. اور 2.5 لاکھ مسجدوں کے 2.5 کروڑ امام جو ہیں سارے قوم میں بدلے بات دی. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ علم کے لیے, صداقت کے لیے دوسروں کے محتاج ہو گئے ہو. حالانکہ یہ آپ کا اپنا کام کہ دوسرے سے کیا بتانا ہے. تو جہاں قوم کے اندر بے شمار قائد پیدا ہو جائے تو سمجھو کہ قیادت کا پورا قیادت ختم ہو چلی ہے. اور ختم ہو جائے اسلام میں قیادت, تو میرا خیال ہے بہت بہتر ہے, مبارک ہو. اب ہمارے اوپر اصلی قیادت سے نتی رہے گی. اللہ کا بندہ اللہ کی یاد میں رہے گا, اللہ کے حبیب کے بندے اللہ کے حبیب کے بندے کی یاد میں رہے گا. تو آپ کو کسی لیڈر یا قائد کی ضرورت ہی کو نہیں ہے. ایک قائد ہمیں چاہیے ایسا جو 5 نمازوں کے بجائے 3 کروا دے. یار بڑی سفارش چاہیے, میرا خیال آپ کو نہیں ملے گا. نہیں ملتے جو قائد ہے رات میں سلوک ہے, 5 رہتی مشکل ہو جاتی ہے, 2 کرا دیں آپ پتہ کہ نہیں کر. اچھا ایک قائد ایسا چاہیے کہ موت سے بچا دے, نہیں ملے گا کہتے نہیں. یا ایک کوئی ایسا قائد چاہیے کہ مطلب حالات زمانہ جو ہے نا غم سے بچا دے, وہ بھی نہیں بچے. غم سے بھی آپ نہیں بچ سکتے, موت سے. چلو جی بڑھاپے سے بچاؤ, یہ آپ کو کبھی ملا بندہ ایسا کہ جو بڑھاپے سے بچا دے؟ سب ملا. تو جو بھی اٹل فیصلے ہیں ان سے تک کوئی بچا دے. قائد کیا کرے گا؟ ملک جی سلامت رہنا چاہیے. ملک سلامت کیا ہوتا ہے بتاؤ, یہ مجھے بات سمجھنی ہے. ملک سلامت رہنا چاہیے بھائی بھی غیر سیاسی بات کر رہے ہیں. ملک سلامت کیا ہوتا ہے کہ یہ حدود قائم رہنی چاہیے. حدود اللہ
کیونکہ ان حدود میں رہ کر ہم عبادت گزار ہو گئے. اگر حدود میں عبادت نہ ہو تو حدود کیا ہے؟ اگر اسلام کے نام پر بننے والے ملک میں یا مسلمانوں کے علاقے میں یا مسلمانوں کے محلے میں غیر اسلامی فیشنیں ہو جائیں تو بات کیا رہے گی؟ وہ مسلمان جو کافروں کے دیش میں ہیں اگر ان میں ایمان کا فروزہ ہو اور آپ کے علاقے میں رہنے والا مسلمان جو ہے ملاوٹیں بھی کرے، بدماشیاں بھی کرے، جھوٹ بھی بولے اور قیادت کے ساتھ گمراہ بھی کرے لوگوں کو، تو پھر یہ رزلٹ کا نکلا. زمین نیک نہیں ہوتی. پاکستان میں تو یہ زمین نیک ہو گئی، یہ پہاڑ نیک ہو گئے، یہ دریا پاک ہو گئے. یہ تو ہندو بولتا ہے کہ گنگا پاک ہو گیا، نہ ہو گیا. مطلب یہ ہے کہ پاک تو ہونا انسان کے ضمیر نے، انسان کے ایمان نے، انسان نے. اگر انسان پاک نہ ہو تو زمینیں کہاں سے پاک ہوتی؟ اگر پھر بھی ہماری انا کہتی ہے کہ قائم رہنا چاہیے جی، چلو اظہار ٹھیک ہے. یہاں سے سبق یہ سیکھو کہ اگر آپ لوگ اپنے حد کو قائم کرنا چاہتے ہو، ملکی حد کو، تو پہلی طاقت جو ہے وہ ہے وحدت قوم. اب وحدت قوم کے لیے طاقتور بات چاہیے. آدھے آدمیوں کے خلاف جو پڑے ہیں، یہ آ جائیں تو وہ نہیں رہتے، وہ آ جائیں تو یہ نہیں رہتے. آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ اگر ایک علاقہ آ جاتا ہے سیاست کا تو دوسرے کو وہ کہتا ہے غدار آ جاتے ہیں تو یہ غدار ہے. اب درمیان میں آپ کو سچ بولنے کا موقع ہے تو کہتے ہیں یہ غدار ہی غدار ہے. جماعتیں اچھی ہوتی تو بری ہوتی ہیں، بندے اچھے ہوتے تو بندے برے. ان باتوں کو ہم سے غور کریں. جب ایسی بات کو آپ سوچیں گے تو پھر آپ کو یہ بات سمجھ آ جائے گی کہ اعتماد ہی کا نام ہے اور ایمان کیا ہے؟ اس پر اعتماد جس کے پاس ہم جا رہے ہیں اور سچا ہو، جھوٹ نہ بولے. آپ کے خیال میں صداقت کیا ہے؟ صداقت کا ساتھ دو بلکہ اس جماعت کا ساتھ نہیں دو. اس جماعت کا بلکہ کون سی جماعت کا نہیں پتا، کون سی جماعت جو آپ کے خیال میں صداقت ہے، صداقت کا ساتھ دے دو. صداقت کو اپنی طرف سے اوپرلی اجازت کہ صداقت برقرار رہنی چاہیے. اگر دو جھوٹے ہیں تو پھر موجود چھوڑ دو، اس میں کمپرومائز کی بات نہیں ہے، ایمان میں نہیں ہے. تو آپ اپنے اللہ پر بھروسہ رکھتے ہوئے اپنے مستقبل سے مایوس نہ ہونا، یہ بات یاد رکھیں، یہ پکی بات ہے. جو مستقبل سے مایوس ہو گیا وہ خدا سے باغی ہو گیا. وہ بار بار فرماتے ہیں میری رحمت سے مایوس نہ. اب رحمت جو ہے نا عین موت کے قریب ہے انسان، تو پھر ہی مایوس ہونا کہ تباہی سے ایک قدم پہلے رحمت آ جاتی ہے، وہ تباہی نہیں. تو آپ اپنے آپ کو اس میں قائم رکھو، ایمان. بات سمجھائیے آپ کو؟ آپ کا سوال پورا ہو گیا. اب آپ بولو. ہاں اور بول آصف بول. ڈاکٹر آصف. ہاں دیکھو کسی آدمی کے عدم موجودگی میں ایسی بات کہنا جو اس کی موجودگی میں تم نہیں کہتے، اس کی خامی بیان کرنا، اس کو پراپیگنڈا کرنا اس کے خلاف، یہ غیبت ہے. اور ایسا نہیں ہونا چاہیے. غیبت کے بارے میں حکم یہ ہے کہ کیا تم پسند کرو گے اپنے مردہ بھائی کے گوشت کھانا؟ تو غیبت کا معنی ہے کہ تمہارا مطلب یہ ہے کہ دوسرے آدمی کو بلیک پینٹ کر دیا جائے. ایسا نہیں کرنا چاہیے. کیا پتا کہ جو آج بہت نظر آ رہا ہے ایز ممکن ہے کل کو یہ کیا ہونے والا ہے، کہاں صداقت ہوگی. اور یہ بھی ممکن ہے کہ تم ہمارے پاس آشکار ہو یہ بات. اس کا تو آسان سی بات بتائیے بزرگوں نے کہ جب تک توبہ کا دروازہ بند نہ ہو جائے کسی کو گناہ گار نہ کہو، کسی کو برا نہ کہو جب تک توبہ کا دروازہ بند نہ ہو. تو توبہ کا دروازہ ابھی تو بند نہیں ہوا، آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ لہٰذا کسی آدمی کو برا نہ کہو، برائی دیکھو تو اپنی نیکی یوں بنا لو کہ پردہ پوشی کر. تم سماج کے پاسی بلدی ہو تم یہ کرو میں ضرور کرو، تمہاری خامی پہ لوگ بیان کرتے پھرے. پھر صحابہ کرام نے یا رسول اللہ کے رام اس کے منہ پہ بھی کہہ دیں. آپ نے سنا کہ عدم موجودگی میں غیبت ہے تو ان میں سے صحابہ نے کیا کہ ہم اس کے منہ پہ بھی وہ کہہ دیں جو اس کے خلاف ہم کہہ رہے ہیں، تو پھر غیبت نہیں ہے. آپ کا پھر بے حیائی ہے.
کسی آدمی کے منہ پہ کھانے کے منہ پہ کہہ دو کہ تیری آنکھ اگر ہوتی تو کتنا اچھا ہوتا، یہ بہت ہی بری بات۔ خامی مطلب دور کرو، خامی کے لیے کوشش کراؤ اس کو، اور اس کے ساتھ جو بھی تعاون کر سکتے ہو تعاون کرو، اور اس کے منہ پر جو ہے نا بے حیائی نہ کرو کہ تم مطلب یہ برے ہو وہ برے ہو، اور ڈھیٹ ہو جائے گا، پریشان ہو جائے گا۔ اور یہی تو ہے مطلب جب سے یہ بات ختم ہو گئی ہے اور لوگ جو ہے وہ گمراہی میں ختم ہو گئے، تو لوگوں کو مائل کرو نیکی کی طرف۔ کب کر سکتے ہو؟ جب تم نیک ہو جاؤ۔ سچ کی طرف مائل کرو کب کر سکتے ہو؟ جب تم سچے ہو جاؤ۔ تو پہلے آپ نے آپ کو سچا کر لو، پھر کہتے ہیں کہ جو آدمی سچا ہو جائے اس کے منہ سے جھوٹ نہیں تب بھی سچ ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ جھوٹ نکلتا نہیں، سچ ہی ہوتا ہے۔ مثال دوں ایک کہ ایک مائی صاحبہ کا ذکر کرتے ہیں۔ ایک مائی صاحبہ نے اپنے بیٹے کو نماز کی عادت ڈالنے کے لیے اس کو نماز کے بعد ایک چھوٹی سی پویا شکر کی اس کے نیچے رکھ دیتی تھی مسلح کے لیے۔ جب وہ نماز پڑھتے اور پھر وہ اٹھاتے شکر دے رہی ہے، اللہ شکر دے رہا ہے، وہ بچپن مطلب شکر کی خوشی میں چلتا رہا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ مائی صاحبہ مسلح کے نیچے شکر رکھنا بھول گیا اور بچہ مسلح پہ چڑھ گیا۔ اب مائی صاحبہ کا دیکھو یا اللہ اب شکر نکلی نہیں ہے، میں نے رکھی نہیں ہے، اور بچہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نماز سے بدل نہ ہو جائے، اب تو کوئی مہربانی فرما۔ ماں کی غفلت اور پھر ماں کی دعا کرامت بن گئی، مسلح کو اٹھایا نیچے شکر موجود۔ تب سے اس بچے کو جو بزرگ بنے گنجے شکر کہا، پاک قدر شریف میں رہتے ہیں، مطلب ماں کی دعا ایک کرامت بن گئی۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ماں نے سچ نہیں کہا کہ شکر ہے، تو لیکن مطلب ماں کا ایمان اور ماں کی دعا جو ہے نا شکر ساز ہے۔ یہی بعض اوقات ہوتا ہے کہ سچے بندے کی دعا جو ہے تو وہ پھر سچ ہی کر دیتی ہے۔ اور بابا صاحب کا واقعہ دوسرا جو ہے وہ بھی اسی کے بارے میں، شکر کے بارے میں، کہ اونٹوں والے آ رہے تھے، یہ بڑا بھی واقعہ مشہور، وہ نمک لدا ہوا تھا، شکر لدی تھی، شکر لے کے آ رہے ہیں، تو بابا صاحب جنگلوں میں اپنے مست رہے تھے، پوچھا اوپر کیا لا رہے ہو؟ شکر سے لدے ہوئے تھے۔ انہوں نے کہا کہ فقیر مانگی نہ لے، نمک آیا بابا۔ انہوں نے کہا جا نمک تو نمک ہی نہیں، اتارا جا کے سارا ہی نمک جی کو یہ تو یہ سستا پانی کی بات تھی۔ ان کا بابا جی نے پوچھا تھا، ان کا ان کے پاس جاؤ اور کوئی اس کا علاج نہیں ہے، یہ گرفتاری یہ کرامت ہو گئے تو پھر وہاں سے گزرے نمک لے کر۔ بابا نے پوچھا کیا ہے؟ کہتے مہاراج شکر ہے۔ کہتے شکر تو شکر ہی نہیں، نام لکھا گن شکر۔ تو یہ ہے کہ سچے کی زبان سے کچھ نکل جائے ہو جائے، اس لیے حالات سے پریشان ہونے کی منع کر دیا۔ مایوسی پریشانی اب کیا ہوگا؟ کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اپنے وقت پر موت آئے گی لوگوں کو، اپنے وقت پر زندگی پیدا ہوگی، بچے اتنے مہینے کے بعد پیدا ہوں گے جتنے مہینے کے بعد پہلے پیدا ہوتے تھے، سارے واقعات ویسے ہوں گے، جھوٹے کا اشر برا ہوگا، سچے کا اشر اچھا ہوگا۔ یہ دنیاوی واقعات آپ کے سامنے چلتے رہیں گے، اور بار سے دیکھنا بدلتی ہو رہا کہا جانت کے بعد کیا ہوا نہ ہوا، لیاقت کے بعد کیا ہوا، لیاقت علی خان کہہ لو، اس کے بعد کیا ہوا، اور پھر اس کے بعد کیا ہوا، اس کے بعد کیا ہوا۔ وہ جو کہتے تھے میرے بعد سورج ڈوبے گا اور وہ نہیں اترے گا، اس کے بعد بھی کیا ہوا، کہتا ہم جائیں گے تو پہاڑ روئیں گے نہ، پہاڑوں پر ہونے کی فرصت ہے تو واقعات ہے، باپ گیا کدھر گیا تو بیٹی گیا تو کدھر گیا۔ تو اب یہ جو آ رہے ہیں یہ گیا تو کدھر گیا۔ ہمارا جو طریقہ جانے والوں کو بھیجتے جاؤ، ہمارا کیا کام ہے؟ جانے والوں کو بھیجتے جاؤ، جدھر جا رہے ہو جاتے جاؤ۔ نیکی کا راستہ آپ طے ہوتے جاؤ، ایمان کا راستہ نیکی کا راستہ۔ یہ حکومت شادیاں الارض للہ، جب تک زمین لوگوں کے حوالے نہیں کرتے چاہیے سے مان نہیں کرتے۔ مطلب اور ایک کہتے ہیں ایک آدمی نے غریبوں کی رہنمائی کی کہ میں تمہارے لیے حقوق لاؤں گا، پیسہ لاؤں گا، کیونکہ میرے پیسہ ہے، غریب آدمی کو پیسہ چاہیے نا، اب ہمارے دور آنے والا غریبوں کا دور آنے، جب کسی کو پیسہ ملا تو آپ ہی کھا گئے، غریب پھر دیکھتے رہ گئے۔ ادھر سے اسلام نواز گروپ ہوتا ہے، یہ بوریوں میں پیسہ بند کر کے رکھ دیتے ہیں، اوپر لکھ دیتے اسلام۔ تو یہ سارے کا سارا آ گیا علماء اوپر، مطلب عالم دین جو اندر سے پیسہ ہوتا ہے، اور تو سارا اسلام تمہیں بتا رہا ہے، یہ تو بتا پیسے کہاں سے آئے تیرے پاس؟
تو اس لیے اسلام ہو نہ اسلام ہو، جب تک پیسے کی محبت سے انسان بچتا نہیں ہے نا، اور لذت وجود سے نہیں بچتا، ایمان کو مانو، وجود کی لذت سے بچو، پیسے سے بچو. اب ابھی آپ کی ساتھ تو آپ کو کرتے جاؤ، جیسے کرتے جاؤ، سچ کی ساتھ کرنا ہے، تم کرنا چاہو. بس اللہ کا فضل اگر دیکھو نا تو وہ آپ ہی ہو فضل. آپ کا خیال بدل جائے فضل جائے، خیال بدل جائے تو بس میں سمجھ جاتے خیال کی تبدیلی کا نام ہے.